ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ایمان کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو ایک شخص جس کا لباس نہایت سفید تھا، جس کے سر کے بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے اور اس پر سفر کے کوئی اثرات نہیں تھے، اور صحابہ کرام جو ہیں ان میں سے کوئی شخص اسے جانتا بھی نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس بات کا اقرار کرے، اور اس بات کا بھی اقرار کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اس کے بعد وہ نماز ادا کرے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ روزہ رکھے، اور اگر استطاعت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ حج ادا کرے۔ تو وہ شخص کہتا ہے صدقتا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لے کے آؤ۔ وہ پھر کہتا ہے کہ صدقتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم یہ ضرور سمجھے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سائل کو قیامت کا علم نہیں ہے، اسی طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامات جو ہیں وہ بتا دی۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح بخاری میں اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چار باتیں آپ سے پوچھی گئیں،
آپ نے ان کو ایمان قرار دیا کہ یہ ایمان ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ فرائض ہیں، شرائع ہیں، حدود ہیں اور سنن ہیں۔ جس نے ان چیزوں کو پورا کیا اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جس نے ان کو پورا نہ کیا تو اس نے اپنا ایمان پورا نہ کیا۔ ایمان جو ہے وہ زبان سے اقرار کرنے، دل سے تصدیق کرنے اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ جب مومنین کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور اس کے بعد اگر وہ کسی سے دوستی کرے تو اللہ کی رضا کی خاطر، اور اگر کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، اور وہ شرک کرنے سے زیادہ ترجیح آگ میں گر جانے کو دے، یعنی کہ شرک نہ کرے اور اس کے بدلے میں اگر اس کو آگ میں بھی گرنا پڑے تو وہ اس میں گر جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے، دین کے اپنے اسلام کے اپنا دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا رسول ہونے پر راضی ہو گیا تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ تو ایمان جو ہے وہ کوئی زبان سے ہی کہی جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان جو ہے اس میں جو انسان اپنے زبان سے کہتا ہے وہ اور جو اس کے دل میں ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ہوں، یعنی کہ انسان کا دل اور انسان کی زبان جو ہے وہ دونوں ایک پیج پر ہوں تو پھر وہ مومن ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ اعمال بھی کرے۔ اگر عمل نہیں کرتا تو پھر بھی اس کا ایمان نہیں ہے، اور اگر جو اس کے دل میں ہے وہ زبان پہ نہیں ہے، یا جو زبان پہ ہے وہ دل میں نہیں ہے، تو پھر بھی اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، پھر بھی وہ مومن نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے قول کے مطابق تو ایمان جو ہے اس میں تمام فرائض آ جاتے ہیں، شریعت کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، شریعت میں جو اللہ کی تمام حدود ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں آ جاتی ہیں، یعنی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مطابق جو دین ہے، وہ جو ایمان ہے وہ مکمل دین کا نام ہے، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کم ہو۔ مکمل دین جو ہے اس سے ایمان جو ہے پھر ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے کچھ دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، تو وہ اس نے ایمان کے ذائقہ کو چکھ لیا، وہ کامل ایمان والا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہیں وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ عمل کا نام ہے، ایمان جو ہے عمل کے ساتھ ساتھ زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کا نام بھی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی ایمان میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک
مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ یعنی ایمان والوں کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا جو ہے وہ بھی ایمان میں شامل ہے، اور اگر وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تو مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ، تیری عزت و تکریم بہت زیادہ ہے، تیری عزت بہت ہے، تکریم بہت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو کافی زیادہ تخلص دیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے بیت اللہ، مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے، اور ہمیں مومن سے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔